اور بولے ہاللیلویا، بولے ہاللیلویا۔ تو میرے آج کے پیغام کا عنوان ہے رہوبوت کا مطلب کیا؟ بولیے، سب بولیے، رہوبوت کا مطلب کیا؟ مجھے آواز نہیں آئی، بولیے دوبارہ بولیے۔ تو آج میں رہوبوت ایک لفظ ہے اس کے بارے میں کلام سناؤں گا۔ آئیے پڑھتے ہیں پیدائش کی کتاب، اس کا 26واں باب اور اس کی 22ویں آیت۔ نیا پیغام ہے، پہلی دفعہ آپ رہوبوت پہ سنیں گے، اس لیے آنکھیں کھلی رکھیں، کان کھلے رکھیں اور سامنے میری طرف دیکھیں، اور جب میں کہوں اسکرین پہ دیکھیں تو اسکرین پہ دیکھیں۔ تو پڑھوں گا پیدائش 26واں باب اس کی 22ویں آیت۔ یہاں لکھا ہے، سو وہ وہاں سے دوسری جگہ چلا گیا اور ایک کنواں کھودا جس کے لیے انہوں نے جھگڑا نہ کیا، اور اس نے اس کا نام رہوبوت رکھا اور کہا کہ اب خداوند نے ہمارے لیے جگہ نکالی اور ہم اس ملک میں برومند ہوں گے۔ کہ یہ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو، بولی آمین۔ میں تھوڑا سا یہ کہانی آپ کو بیان کر دوں، اس آیت سے تو آپ کو کوئی خاص سمجھ نہیں آئے گی، تھوڑا سا میں سیاق و سباق پیش کرتا ہوں۔ آپ کو یاد ہے کہ ابراہیم کے 2 بیٹے تھے، لیکن جس سے نسل چلی، جو یسوع مسیح جس نسل سے آیا، ابراہیم سے اسحاق پیدا ہوا۔ ابراہیم سے کون پیدا ہوا؟ بولیے کون پیدا ہوا؟ تو یہ اسحاق کی بات ہو رہی ہے۔ سو وہ وہاں سے دوسری جگہ چلا گیا۔ تو کون چلا گیا؟ اسحاق۔ ہلو، کون؟ تو اسحاق دوسری جگہ چلا گیا اور وہاں انہوں نے کنواں کھودا، اور اس کنواں کھودنے پہ کوئی جھگڑا نہیں ہوا۔ تو اسحاق نے اس کنویں کا نام رکھا رہوبوت۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی رہوبوت کس کا نام ہے؟ ایک کنویں کا نام کس نے رکھا تھا؟ اسحاق نے۔ اسحاق ابراہیم کا کیا لگتا تھا؟ بیٹا۔ ٹھیک ہے جی، تو یہاں تک آپ کو سمجھ آ گئی۔ اسحاق دراصل رہتا تھا، ابراہیم نے جس ملک میں ان کو بسایا وہاں رہتا تھا، لیکن کیا ہوا، ان کے ملک میں کال پڑ گیا، کھانے پینے کو کچھ نہیں، قحط پڑ گیا، اور جو اسحاق ہے اپنے لوگوں کو لے کے، اپنی فیملی کو لے کر ایک ملک میں چلا گیا جس کا نام تھا جرار۔ بولیے کیا نام تھا؟ آپ بولیے پلیز، کیا نام تھا اس کا؟ اسحاق جرار میں چلا گیا۔ وجہ کیا تھی؟ کیونکہ ان کے اپنے ملک میں کال پڑ گیا، اور خدا نے اس سے کہا مصر کو نہیں جانا، مصر کے لیے جانے کے لیے میرا کوئی علیحدہ پہلا پلان ہے۔ ابراہیم سے اسحاق پیدا ہوا، اسحاق سے یعقوب، اور یعقوب سے اس کے 12 بیٹے۔ اسحاق کے پوتے کو خدا نے مصر بھیجنا تھا، یوسف کو۔ خدا نے کہا تو نے مصر نہیں جانا، لیکن تو جرار کے ملک کو چلا جا۔ جب وہ جرار میں گیا تو خدا نے کہا اسی ملک میں رہ۔ وہاں کے بادشاہ کا نام تھا ابھی ملک، یہ فلسطینیوں کا ملک تھا۔ خدا نے دشمنوں کے ملک میں لے گیا اور وہاں آباد کیا، اور اسحاق وہاں کا بہت بڑا آدمی بن گیا۔ بڑا آدمی بن گیا کا مطلب ہے اس کھیتی باڑی کی، اور جب وہ کھیتی باڑی کرتے تھے آس پاس کے لوگوں کو کھیتی باڑی کا اتنا ہی پھل ملتا تھا جتنا کہ وہ بوتے تھے، لیکن اسحاق اور اس کے لوگ جتنی کھیتی باڑی کرتے تھے، 26واں پڑھ لے، لکھا خدا 100 گنا وہاں ان کو دیتا تھا۔ بولے ہاللیلویا۔ اور اسحاق اتنا بڑا آدمی وہاں بن گیا کہ بھیڑ بکریاں اور گائے بیل اور نوکر چاکر بہت زیادہ ہو گئے۔ اور سنیے، جب خدا دشمن کے ملک میں سرفراز کرتا ہے تو حسد سے لوگ بھر جاتے ہیں۔ حسد کہ یہ باہر سے آ کر یہاں اتنی
ترقی کر گیا, ہمیں پیچھے چھوڑ گیا, اس کی فصلوں کو 100 گنا پھل ملتا ہے, نوکر چاکر بھیڑ بکریاں سب کچھ ہم سے آگے نکل گیا. وہ حسد کرنے لگے, حسد کرنے لگے. اور وہاں کے بادشاہ نے کہا سن اے اسحاق, تو جرار کے اس ملک سے نکل جا. اب سنیے, اتنی محنت کر کے سارا کام کیا, اور ابراہیم اسحاق سے کہا گیا چلا جا. وہ چلا گیا, وہ چلا گیا. خدا جہاں خدا بھیجے, جہاں خدا رکھے, وہی بہترین جگہ ہے. اس نے کہا خداوند اچھا, تو نے کہا تھا یہاں رہنا ہے, اور تو نے مجھے یہاں بڑا آدمی بنایا, سب کچھ دیا, اب یہ نکال رہا ہے, تیری مرضی کیا ہے؟ تو خدا کی گائیڈنس میں وہ ایک وادی میں چلا گیا. وہ جرار کی وادی کہلاتی تھی. وادی ہوتی ہے یعنی دو طرف پہاڑ, ادھر بھی پہاڑ ادھر بھی پہاڑ, اور درمیان میں خالی جگہ. اب پہاڑی علاقے میں کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں. تو وہ وہاں چلا گیا, اور وہاں جا کر بھی خدا نے اسے سرفراز کیا. ذرا اسحاق کے لیے تالیاں بجا دیں. ابھی رہوبوت میں نے آپ کو بتانا ہے, کنویں کی بات میں نے بتانی ہے, میرا پیغام ہی رہوبوت کے بارے میں ہے, تو آپ تسلی سے سنیے. تو پھر کیا ہوا؟ اسحاق جرار کی وادی میں چلا گیا. وہاں جا کے انہوں نے اپنے خیمے لگائے, اپنے نوکر چاکر بھیڑ بکریاں سب اس علاقے میں بس گئے, کیونکہ خیمے ان کے پاس تھے. اور وہاں ظاہری بات ہے انہیں پانی چاہیے تھا, قدرتی چشمے نہیں تھے. اور کسی وقت ابراہیم جو اسحاق کا باپ تھا وہ وہاں گیا تھا, اور وہاں اس نے کنویں کھودے تھے, لیکن وہاں کے لوگوں نے, جرار کے لوگوں نے ان کنووں کو بند کر دیا تھا, مٹی ڈال دی تھی. تو جب اسحاق اپنے لوگوں کے ساتھ جرار کی وادی میں پہنچا, وہاں انہوں نے خیمے لگائے, ٹینٹ لگائے, آباد ہو گئے. تو جو اسحاق کے نوکر ہیں, اسحاق نے کہا یار کوشش کرو کنواں کھودو, کوئی پانی نکل آئے. تو ایک پانی نکل آیا, ایک کنواں نکل آیا. اور جب کنواں نکلا, اگلی سلائیڈ دکھائیے, تو ایک کنواں نکلا, پہلا کنواں. اور جرار کی وادی میں پہلا کنواں جب نکلا تو تازہ پانی کا یہ پانی نکلا, اور وہ خوش ہوئے کہ شکر ہے خدا نے ہمیں پانی دیا ہے. لیکن کیا ہوا؟ اسحاق نے اس کا نام رکھا عشق. اس کا مطلب ہے جھگڑا. ہوا کیا؟ جب یہ کنواں کھودا, پانی نکلا, تو جرار کی وادی کے جو لوگ تھے, جو وہاں پہ رہتے تھے, چرواہے, انہوں نے جھگڑا کیا. انہوں نے کہا یہ ہمارا کنواں ہے, یہ ہمارا پانی ہے. خود پانی تھا نہیں ان کے پاس, انہوں نے پانی دیا اور کہتے ہمارا پانی ہے. اسحاق نے کہا نو پرابلم, دے دو ان کو, لے لو تم, ہم اور کھود لیں گے. اور میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں یہ کنویں دراصل اسحاق کے باپ نے کھدوائے تھے, جو بھر دیے گئے تھے مٹی سے. اپنی ملکیت, اپنی ملکیت, باپ کا کھودا ہوا کنواں. وہ کہنے لگے ہمارے, ہم نے کہا اچھا تسی لے لو. کتنا اچھا ہے اسحاق, کوئی جھگڑا نہیں, کوئی لڑائی نہیں. کبھی ہمارے ساتھ کوئی ایسا کرے تو ہم تو آگے سے پڑ جاتے ہیں کہ یار میرے باپ دادا کی جائیداد. انہوں نے کہا تم خوش ہو جاؤ. پھر وہ آگے بڑھے اور ہمت نہیں ہاری, ایک اور کنواں کھودا. لکھا ہے یہاں سامنے سلائیڈ پہ, دوسرا کنواں کھودا. اور اس دوسرے کنویں کا نام ستنا رکھا گیا, کیونکہ اس کنویں میں بھی جھگڑا ہوا. اصل میں اس جو ہے لفظ, اس کا مطلب ہے تنازع. تنازع چھڑ گیا, ڈسپیوٹڈ ہو گیا. اور جو ستنا ہے اس کا مطلب ہے اس میں بھی جھگڑا ہوا. اور وہ کہنے لگے یہ بھی ہمارا ہے. آپ کا کیا خیال ہے, اسحاق کو جھگڑا کرنا چاہیے تھا؟ اسحاق ابراہیم کا بیٹا ہے, اس سے یسوع مسیح کی نسل آگے جا کے چلی ہے, اس کو جھگڑا کرنا چاہیے تھا. نہیں کیا. کہنے لگا اچھا یار تسی یہ بھی لے لو. آپ کو یاد آئی ایک مثال, ابراہیم نے بھی ایسا کیا تھا. کسی کو یاد ہو؟ ابراہیم جو اسحاق کا باپ ہے, اس نے بھی ایسا کیا تھا. اس نے لوط کو کہا اچھا یار یہ ساری زمین جو تو لینا چاہتا لے لے, اور اس نے اپنی پسند کی جگہ لوط نے لے لی. تو یہ باپ سے چلتا آ رہا تھا کہ دے دو کوئی بات نہیں, خدا دے گا. جب آپ خدا کے نام پر جھگڑا نہیں کرتے اور آپ دے دیتے ہیں, خدا آپ کو سرفراز کرتا ہے. بولے ہاللیلویا, بولے ہاللیلویا. تو آپ کو کہانی سمجھ آ رہی ہے؟ کس کس کو سمجھ آ رہی ہے؟
کہانیاں تو اچھی ہوتی ہے، سمجھ آ جاتی ہے۔ اب تیسرا کنواں، ہمت نہیں آ رہی۔ اسحاق نے یہ نہیں کہا کہ یار یہ کیا ہوا، خدا کہاں لے آیا ہے، ہم تو اس وادی میں آئے ہیں۔ آپ کو داؤد نبی کا 23 زبور اس کی 4 آیت یاد ہے؟ بلکہ خواہ موت کے سایہ کی وادی میں سے میرا گزر ہو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا کیونکہ تو میرے ساتھ ہے۔ یہ وادی میں تھا اور انہوں نے سمجھوتا کیا، انہوں نے کہا کوئی بات نہیں تم لے لو، اور خدا کے سامنے وہ جھکا اور یقین رکھا کہ خدا جو اس ملک میں لایا ہے وہ ضرور سرفراز کرے گا۔ اور آخر پھر تیسرا کنواں کھودا۔ ہمت نہیں آ رہی۔ کئی لوگ ہمت ہار جاتے ہیں، پہلی کوشش ناکام ہوئی، فیل ہو گئے، ہمت چھوڑ دی، دوسری کوشش ناکام، ہمت چھوڑ دی، دل چھوٹا کر لیا، لیکن یہ ہمت نہیں آ رہی۔ اس لیے اپنے نوکر سے کہا نہیں آگے چلو، آگے بڑھو، بہت بڑی وادی ہے، آگے بڑھو، ہم ایک اور کھودیں گے۔ اور پھر انہوں نے تیسرا کنواں کھودا۔ دیکھیے ذرا سامنے سلائیڈ پہ کیا نام لکھا ہے اس کا، ہاں جی، جرار کی وادی میں تیسرا کنواں کھودا اور اس کا نام ہے رہوبوت۔ کیا نام ہے؟ اور میرے آج کے پیغام کا عنوان کیا ہے؟ رہوبوت۔ تو اس کنویں کا نام رکھا رہوبوت، اور اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کوئی وہاں جھگڑا نہیں ہوا، اور اسحاق نے کہا اب کوئی تنازع نہیں ہوا، کوئی جھگڑا نہیں ہوا، کوئی ڈسپیوٹ نہیں کھڑا ہو گیا۔ شاید وہ شرمندہ ہو گیا کہ یاد ٹھیٹ بندے نے انہوں نے کھود نہیں رہنا ہے، شاید وہ شرمندہ ہو گئے یا نہیں بھی ہوئے۔ آخر خدا نے ان کا منہ بند کر دیا اور ان کو نیا کنواں کھودا، کوئی جھگڑا نہیں ہوا۔ اور اس کے لیے اسحاق نے کہا خدا کا شکر ہے اس نے ہمیں نئی جگہ دی ہے، خدا کا شکر ہے اس نے ہمیں نئی جگہ دی ہے۔ تو رہوبوت کا مطلب سن لیجئے، نئی جگہ، نیا کنواں، نئی برکت، نیا موقع، نئی برکات، نئی کثرت کی برکات، نیا دروازہ کھل گیا۔ بولیے ہاللیلویا، بولیے ہاللیلویا، جہاں کوئی جھگڑا نہیں ہوا۔ تو رہوبوت کا مطلب خداوند نے نئی جگہ ان کو دی۔ تو اس کا مطلب ہے نئی برکت، نئے مواقع، نیو اپرچونٹیز، نیو ڈورز، کافی جگہ، کثرت کی نئی برکت۔ کتنے چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں نئی برکت آئے؟ کتنے چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں نئے مواقع، ہاتھ کھڑے کیجئے، نئے مواقع آئیں، نئی اپرچونٹیز آئیں، نئی برکتیں ملیں؟ تو پھر کیا کرنا پڑے گا؟ اسحاق کی طرح ہمت نہیں ہارنی۔ پہلی کوشش ناکام ہوئی، کوئی بات نہیں، ہمت نہیں ہارنی، محنت کرتے جانا ہے، تھکنا نہیں ہے، چکنا نہیں ہے، اکنا نہیں ہے، محنت کرتے چلے جانا ہے۔ تو اس کہانی سے ابھی میں اینڈ میں جا کے رہوبوت کے بارے میں کچھ اور بتاؤں گا، ابھی میں اسحاق کے بارے میں کچھ بتاؤں گا۔ ہلو، جو جاگ رہے ہیں اپنی آنکھیں کھلی رکھیں اور میری طرف دیکھیں۔ بچوں سے بھی میں سوال پوچھ سکتا ہوں، بڑوں سے بھی پوچھوں گا۔ یہ کنویں جو کھودے، پہلا، دوسرا، تیسرا، کس نے کھدوائے اور کون اس کا مالک تھا؟ پہلے تو ابراہیم تھا، وہ انہوں نے مٹی سے بھر دیے، اب اسحاق نے کھدوائے۔ اس کہانی سے آپ اسحاق کے بارے میں کیا سیکھتے ہیں؟ جی ویری گڈ، آپ بتائیے کیا سیکھتے ہیں؟ ہمت نہیں آ رہی، کوئی اور بتائیے کیا سیکھتے ہیں؟ ہاں ابھی میں نے کہانی سنائی ہے، خداوند پہ بھروسہ۔ جی اور کوئی اور بتائے، ہاتھ کھڑا کرے۔ اس کہانی سے اسحاق کے بارے میں آپ کیا سیکھتے ہیں؟ کوشش میں سستی نہیں کرنی۔ فرا آپ کچھ کہہ رہی ہیں، ذرا کوئی ترجمہ کر کے بتا دے۔ جی عاجزی حلیمی، ویری گڈ، شاباش، عاجزی حلیمی۔ اس نے کہا تم لے لو، کوئی بات نہیں، ہمیں خدا اور دے گا۔ اب یہ آپ لوگوں نے پوائنٹ بتائے ہیں، ابھی اور پوچھوں گا، آپ کچھ اور بھی بتائیں گے، لیکن میں نے کچھ سبق آپ کے لیے چنے ہیں اسحاق کی زندگی سے، اس کہانی کے تعلق سے۔ نمبر ایک، اسحاق مرد ایمان تھا۔ ہی واز مین آف فیتھ، وہ ایمان رکھنے والا شخص تھا۔ اس کا ایمان تھا کہ جہاں خدا لے کے جائے گا وہاں سرفرازی ملے ہی ملے، جہاں خدا لے کے جائے گا وہاں برومند ہوں گے ہی ہوں گے، وہاں خوشحال ہوں گے ہی ہوں گے، وہاں پانی بھی ملے گا، وہاں کھیت بھی ہوں گے، وہاں فصلیں بھی ہوں گی، جہاں خدا لے۔ اس کا ایمان تھا کہ خدا نے اگر مصر جانے سے روکا تھا اور کہا تھا جہاں میں بھیجتا ہوں وہاں چلا جا،
تو پھر ضرور برکت ملے گی. ایمان پہ وہ قائم رہا. کتنوں کو یاد ہے کہ عبرانیوں 11ویں باب میں ایمان رکھنے والے جو ہیروز ہیں, جن کو کہتے ہیں ہیروز آف فیتھ, مردان ایمان, ان کی فہرست میں بھی اسحاق کا نام ہے؟ نہیں پتا؟ تو یہ عبرانیوں کے 11ویں باب کی 20ویں آیت میں اسحاق کا نام ہے کہ ہی واز مین آف فیتھ. تو ہم کیا سبق سیکھتے ہیں؟ کہ وہ مرد ایمان تھا. ہی ہیڈ فیتھ. یہ ایمان تھا کہ جہاں خدا بھیجے گا وہاں برکت ہوگی. اس کا ایمان تھا خدا مہیا کرے گا. اس کا ایمان تھا یہوہ یری تے کچھ نہیں وری. اس کا ایمان تھا یہوہ یری تے ڈونٹ وری. ہاں جی, کیا ایمان تھا اس کا؟ یہوہ یری ڈونٹ وری. یعنی خدا اگر بھیجتا ہے وہ مہیا کرے گا. اس کا ایمان ہے خدا بھیجے گا, مخالفت کا بھی منہ بند ہو جائے گا. اس کا ایمان تھا وہ جنہوں نے جھگڑا کیا ان کا منہ بند ہو جائے گا. اس کا ایمان تھا خدا وادی میں بھی حفاظت کرے گا, حفاظت کرے گا. اس کا ایمان تھا یہاں رکھ کر خدا باعث برکت بنائے گا, اوروں کے لیے برکت کا باعث بنائے گا. اسی لیے وہ دستبردار نہیں ہوا. اس کا ایمان تھا خدا نہیں چھوڑے گا, خدا دستبردار نہیں ہوگا. He will never forsake you. He will never leave you. وہ نہیں چھوڑے گا. اس کا ایمان تھا. بولے ہلیلویا. تو نمبر 1 کیا سبق سیکھا ہم نے اسحاق کی زندگی سے؟ He was man of faith. نمبر 1 کیا سیکھا ہم نے؟ مریم. نمبر 1 کیا سیکھا ہے؟ اسحاق was man of faith. آئزک مرد ایمان تھا. تو ایمان جہاں خدا رکھے وہی بہترین جگہ ہے. خدا نے مصر سے منع کیا تھا کہ نہیں جانا, تجھے میں یہاں خالی جگہ پہ ہی وادی میں ہی تجھے آباد کر دوں گا. جہاں خدا رکھے وہی بہترین جگہ ہے. دا بیسٹ پلیس ان دا ورلڈ از دا سینٹر آف ہز ول. یعنی اف یو آر ان دا سینٹر آف گاڈز ول یو آر ان دا بیسٹ پلیس. اگر آپ خدا کی مرضی کے اندر ہیں تو آپ بہترین جگہ پہ ہیں. بولے ہلیلویا, بولے ہلیلویا. ہماری اسی سڑک پہ ایک بھائی ہیں, بزرگ بھائی, ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے. وہ ایک دن مجھ سے پوچھتے تھے کہ بھائی ریاض بتائیں امریکہ اچھا ہے کہ لاہور, کینیڈا اچھا ہے کہ پاکستان؟ تو کہنا وہی چاہ رہے کہ تسی کتنے آ گئے ہو, تاڑے کو تو بڑے چانسز نے باہر رہو, امریکہ رہو. میں نے ان سے کہا بھائی جی جہاں خدا رکھے, جب تک رکھے وہی بہترین جگہ ہے. جہاں اگر آپ خدا کی مرضی کے تابع ہیں وہی خدا کی مرضی کے مطابق ہونے کی وجہ سے بہترین جگہ ہے. بولے ہلیلویا. تو اسحاق جو ہے وہ مرد ایمان تھا. اب دوسری بات جو آپ کو پتہ چل گئی ہے کہانی سے, دوسرا سبق کیا اس کی زندگی سے سیکھے ہیں؟ پردیسی, مسافر, فارنر, پردیسی تھا. پہلے اپنے باپ کے ساتھ جب خدا نے ابراہیم سے کہا اپنے رشتہ داروں, اپنے ناطے داروں کو چھوڑ کے نکل, ابراہیم مسافروں کی طرح نکلا. باپ بھی پردیسی, آگے یہ بھی پردیسی. کال پڑا, جرار کے ملک میں آیا, جرار کے بادشاہ نے نکال دیا. پردیسیوں کی طرح یہ جرار کی وادی میں چلا گیا, وہاں آباد ہوا. پردیسیوں کی طرح زندگی بسر کر رہا تھا. اور یوں کہہ لیں اس کے پاس جرار کی وادی کی کوئی سٹیزن شپ نہیں تھی, کوئی شناختی کارڈ نہیں تھا, کوئی اس کا پی آر سٹیٹس نہیں تھا, اور وہ ایسے ہی تھا پردیسیوں کی طرح. آپ کیا ہیں؟ ہم پاکستان میں پاکستان کی بات نہیں کر رہا, ہم دنیا میں مسافر اور پردیسی ہیں. یہ دنیا ہمارا گھر نہیں ہے. ہلو, یہ دنیا ہمارا گھر نہیں ہے. ہم اس زمین پر مسافر اور پردیسی ہیں. اسحاق مسافر اور پردیسی تھا. He was pilgrim, وہ مسافر تھا. ہم بھی اس زمین پر مسافر ہیں. ہم کسی کا انتظار کر رہے ہیں, ہم یسوع کا انتظار کر رہے ہیں. وہ آئے گا, ہمیں اس ملک میں لے جائے گا جہاں پہ ہماری سٹیزن شپ ہے, جہاں ہماری شہریت ہے. وہ آئے گا, ہمیں زمین سے لے جائے گا, ریپچر ہوگا, آسمان پہ ہم ہوں گے, وہاں ہمارا اپنا گھر ہوگا. بولے ہلیلویا, بولے ہلیلویا. آئیے پڑھتے ہیں فلپیوں 3 باب 20 آیت. یہاں لکھا ہے مگر, اگر آپ پڑھ سکتے ہیں سامنے سے پڑھیں, دیکھیں جو پڑھ سکتے ہیں اسکرین پہ دیکھیں. مگر ہمارا وطن آسمان پر ہے اور ہم ایک منجی یعنی خداوند یسوع مسیح کے وہاں سے آنے کے
इंतजार में हैं, मुंतजिर हैं। हम जमीन पे परदेसी हैं, ये हमारा घर नहीं है। लिहाजा जमीन पे जब रहे तो इसको बाप की जागीर ना समझ लें। ये खुदा ने आपको यहाँ रखा हुआ है, ये असल हमारा घर नहीं है, हमारा घर आसमान पे है। पौलुस कहता है हम तो परदेसी हैं, हम मुसाफिर हैं, हम सिटीजन नहीं है, हमारा कोई राइट नहीं है, हमारा कोई हक नहीं है इस जमीन पे। लेकिन याद रखें, जमीन पे परदेसी जरूर है लेकिन खुदावंद के सफीर हैं। मैं आपको एक मिसाल देता हूं। हर मुल्क में दूसरे मुल्क के सफीर होते हैं कि नहीं? अब अमेरिका का सफीर पाकिस्तान में है, इस्लामाबाद में उसका ऑफिस है। इंग्लैंड का सफीर पाकिस्तान में है, ठीक है। और बड़े बड़े मुल्क, नामले मुल्कों के, हर बड़े मुल्क के जो सफीर है यहाँ रहते हैं। वो यहाँ पे परदेसी हैं, यहाँ पे फॉरेनर हैं, यहाँ पे पिलग्रिम हैं, यहाँ पे उनका अपना घर नहीं है, यहाँ पे उनकी अपनी जायदाद नहीं है, लेकिन वो यहाँ पे शाहाना जिंदगी बसर करते हैं क्योंकि वो किसी और मुल्क के नुमाइंदे हैं। आप जमीन पे क्या है? हम जमीन पे किसके नुमाइंदे हैं? बोलिए, यीशु मसीह के नुमाइंदे हैं। हम एलची हैं, हम सफीर हैं, मुसाफिर हैं, परदेसी हैं। ये दुनिया हमारा घर नहीं है, लेकिन हम उस मुल्क के शहरी हैं जहां हम जाने वाले हैं। सब बोले हालेलुया, बोलिए हालेलुया। तो हम सीख रहे हैं इसहाक की जिंदगी से, परदेसियों की तरह जिंदगी बसर की। आप भी गुनाह परदेसियों की तरह जिंदगी बसर करें, गुनाह से बाज रहे, जिस्मानी ख्वाहिशों से भागें। एक आयत पढ़ें, पहला पतरस दूसरा बाब उसकी 11वीं आयत। क्या लिखा है? ए प्यारो, मैं तुम्हारी मिन्नत करता हूं। पतरस कह रहा है, यीशु मसीह का शागिर्द क्या कह रहा है? ए प्यारो, सामने देखें स्लाइड पे, मैं तुम्हारी मिन्नत करता हूं। क्या करता हूं? अपने आप को परदेसी और मुसाफिर जानकर उन जिस्मानी ख्वाहिशों से परहेज करो जो रूह से लड़ाई रखती हैं। इस जमीन पे रहते हुए बहुत सी ख्वाहिशें हैं, गंदी ख्वाहिशें हैं जो जमीन पे पाई जाती हैं, उनसे परहेज करो। क्योंकि अगर जिस्मानी ख्वाहिशें आपके अंदर आ गई, वो आपके रूह पे कब्जा कर लेंगी। पतरस कहता है उन जिस्मानी ख्वाहिशों से परहेज करें जो रूह से लड़ाई करती हैं, जो रूह से दुश्मनी करती हैं। इस जमीन पे जरूर रहें, इस जमीन पे रहें तो जरूर, लेकिन ये जान करके हम यहां परदेसी हैं। एक मिसाल सुनिए, कश्ती, चलिए ले जाएं। कश्ती जो है वो पानी में चलती है। हाँ जी, कहां चलती कश्ती? कहां चलती कश्ती? बोलिए। कश्ती पानी में चलती है, लेकिन अगर पानी कश्ती में आ जाए फिर क्या होगा? डूब जाएगी। आप इस जमीन पर ऐसे रहें जैसे आप कश्ती में हैं और पानी को अंदर ना आने दें। इसका मतलब जमीन पर तो रहे, जमीन आपके अंदर ना आ जाए। दुनिया में तो रहे, दुनिया आपके अंदर ना आ जाए, उनकी बुरी ख्वाहिशें अंदर ना आ जाए, उनका गुनाह अंदर ना आ जाए। आप जमीन पे रह कर भी दूसरों से फर्क हो, लोग जाने के वाह ये तो क्रिश्चियन है, ये तो फर्क है तो परदेसी, इसका अपना वतन नहीं है, ये परदेसी है, यानी कि हम आसमान के शहरी हैं। लोग देख के कहें वाह क्या बात है, ये तो मसीह के मानने वाले हैं, ये तो फर्क है हमसे। तो फिर परदेशियों की तरह जिंदगी बसर करें। लेकिन याद ये भी रखें, हैं परदेसी लेकिन शाही कायनों का फिरका, एक मुकद्दस कौम, एक ऐसी उम्मत जो यीशु के खून से धुली हुई है, हालेलुया, और जो यीशु का इंतजार कर रही है। इसहाक परदेसी था और वो जरार की वादी में रहता था। तीसरा सबक हम क्या सीखते हैं? पहला सबक क्या सीखा? ही वॉज मैन ऑफ फेथ, वो मर्द ईमान था। नंबर 2, वो परदेसी मुसाफिरों की तरह जिंदगी बसर करता था। तीसरी बात, वो मुस्तकिल मजाज था, साबित कदम था, हिम्मत ना हारने वाला था। पहला कुआं खोदा जिसका नाम इश्क रखा क्योंकि वहां तनाजा पैदा हुआ, दस्तबरदार नहीं हुआ, हिम्मत नहीं हारी। दूसरा कुआं खोदा जिसका नाम उसने सितना रखा, जिसका मतलब झगड़ा। वो दस्तबरदार कुएं से तो हो गया, हिम्मत से दस्तबरदार नहीं हुआ। उसने हिम्मत अपनी कायम रखी, मुश्किल मजाजी रखी, और उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने कहा नो प्रॉब्लम, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, पीछे नाकामियां हैं, आगे तरक्की मिलेगी। अगर जिंदगी में नाकामी आ जाए, हिम्मत ना हारे, आगे बढ़े, मुश्किल मजाजी इख्तियार करें। उसने ऐसा ही किया। और तीसरे नंबर पे क्या हुआ?
آخر ہمت نہیں ہاری، اسے اپنے خادموں سے کہا کھودو ہمیں مل جائے گا، کنواں کھودو، اور ایک اور کنواں کھودا، اور اس کا نام کیا تھا؟ رہوبوت۔ بولیے کیا نام تھا؟ پھر بولے کیا نام تھا؟ آپ کی زندگی میں رہوبوت آنے والا ہے، ایک نیا کنواں آپ کی زندگی میں آنے والا ہے، نئی برکتوں کا دروازہ کھلنے والا ہے۔ کلیم کریں، کلیم کریں، اپنی طرف انگلی کریں، اپنی طرف اشارہ کریں، جی بولے میری زندگی میں رہوبوت آنے والا ہے، ایک نیا کنواں آنے والا ہے، ایک نئی برکت آنے والی ہے، نئے موقع آنے والے ہیں۔ شرط یہ ہے ہمت نہیں ہارنی، ثابت قدم رہنا ہے، آگے بڑھتے چلے جائیں، ناکامیوں سے مت گھبرائیں، ظلمتوں سے مت گھبرائیں، پریشانیوں سے مت گھبرائیں، بڑھتے جائیں، بڑھتے چلے جائیں، پیچھے پسی کے چلتے رہیں، آگے ہی آگے بڑھتے رہیں، آگے ہی آگے بڑھتے رہیں، ہمت نہ ہاریں۔ اسحاق نے ہمت نہیں ہاری، مشکل مزاج تھا، تیسرا کنواں بھی اس نے کھدوا ڈالا اور اس کا نام اس نے رہوبوت رکھا۔ سنیے ایک آیت پڑھیے بائبل میں سے، گلتیوں 6 باب 9 آیت، اور میں چاہوں گا آپ سب اونچی آواز میں یہ آیت پڑھیں، کافی بڑے الفاظ میں یہ لکھی ہے، بولڈ جی 1 2 3۔ ہم نیک کام کرنے میں ہمت نہ ہارے، کیونکہ اگر بے دل نہ ہوں گے تو عین وقت پہ کاٹیں گے، اگر بے دل نہ ہوں گے تو عین وقت پہ کاٹیں گے۔ یہ بے دل نہیں ہوا، پہلا کنواں کھودا ناکام ہو گیا، دشمنوں کو دے دیا، بے دل نہیں ہوا، ہمت نہیں ہاری، دوسرا کنواں کھودا، ستنا نام رکھا، جھگڑا وہاں پیدا ہو گیا، ہمت نہیں ہاری، آگے بڑھا، تیسرا کنواں کھودا، ہمت نہیں ہاریں گے تو کیا لکھا ہے؟ عین وقت پہ کاٹیں گے۔ بولے ہاللیلویا، عین وقت پہ۔ وائس کی کتاب میں لکھا ہر کام کا ایک وقت ہے۔ ہم خواہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار اتنا عرصہ ہے، ہمت نہیں ہارنی، خدا اپنے وقت پہ کام کرتا ہے۔ بولے ہاللیلویا۔ اور ایک اور بات، بہترین بات اس کی زندگی سے جو ہم سیکھتے ہیں، پہلے مجھے ذرا دہرا دیں، کوئی نام بتائے اسحاق کے بارے میں اس سٹوری کے حوالے سے، وہ کیسا شخص تھا؟ نمبر 1 مرد ایمان، نمبر 2 مسافروں کی طرح زندگی بسر کرنے والا، نمبر 3 ثابت قدم، اور نمبر 4 اب سنیے جی، نمبر 4 سارا جلال اور عزت خداوند کو دینے والا۔ سنیے وہ کہہ سکتا تھا میرے نوکروں نے کنواں کھودا ہے، ہم نے ہمت کی ہے، میں نے ہمت دکھائی ہے، یہ ہمارے زور بازو سے ہوا ہے، لیکن وہ کیا کہتا ہے؟ یہ خداوند نے کیا ہے۔ بولے ہاللیلویا، یہ خداوند نے دیا ہے، خداوند نے۔ اب لوگ آج کل کیا کرتے ہیں؟ اپنے والیٹ کو ہاتھ لگاتے ہیں، کہتے ہیں یہ پیسہ میں نے کمایا ہے، خداوند، وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ زور کس نے دیا، ہمت کس نے دی، عقل کس نے دی، دانائی کس نے دی، نوکری کس کی مہربانی سے ملی، بزنس کس کی مہربانی سے ملا، وہ بھول جاتے ہیں۔ بھولے مت، جو کچھ آپ کے پاس ہے یہ خدا کا دیا ہوا ہے۔ بولے ہاللیلویا، بولے ہاللیلویا۔ ذرا پڑھی ہماری جو پہلی آیت تھی بنیادی، جی پیدائش کی کتاب اس کا 26واں باب اور اس کی 22ویں آیت۔ یہاں ہم نے دیکھا کہ اسحاق نے اپنے نوکروں سے کہا کھودو، تیسرا کنواں کھودا، اور آگے کیا لکھا؟ اس نے اس کا نام، بولیے، اس نے اس کا نام رہوبوت رکھا اور کہا کہ اب خداوند نے ہمارے لیے جگہ نکالی۔ کس نے؟ اب ہمارے لیے، وہ خداوند کا لفظ اونچی آواز میں بولیے، اب ہمارے لیے خداوند نے نئی جگہ نکالی، کافی جگہ نکالی، اور ہم اس ملک میں برومند ہوں گے۔ جلال کس کو دیا؟ اپنے نوکروں کو کریڈٹ نہیں دیا، He gave credit to God، اس نے خدا کو جلال دیا، خدا کو عزت دی۔ ہمارے پاس کچھ آ جائے تو ہم کہتے ہیں ہم نے زور بازو سے کمایا ہے، لیکن جب ہمارے پاس ہوتا ہے یہ سمجھے کہ یہ خدا کا دیا ہوا ہے، اس میں سے خدا کے لیے آپ حصہ اس کا نکال سکتے ہیں، سب کچھ دے سکتے ہیں، 10% کیا 20% دے سکتے ہیں، 100% دے سکتے ہیں، کیونکہ دیا تو اسی نہیں ہے۔ بولے ہاللیلویا، بولے ہاللیلویا۔ تو یہ شخص جو تھا خدا کو جلال دینے والا تھا۔ ہمیشہ آپ بھی خدا کو جلال دیں۔ آپ کو کوئی آیت یاد آئی؟ کسی شخص نے کہا کہ میں تو کچھ بھی نہیں، کاش کہ میں گھٹوں وہ بڑھے۔ وہ کون ہے؟
यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, वो कहता है, सुनिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में, उसके बारे में लिखा है कि उसने अपने चंद महीनों की, थोड़े अरसे की खिदमत में पूरे इस्राएल में मुनादी कर दी। पूरे इस्राएल में हर शख्स तक उसकी तौबा की मुनादी पहुंच गई थी। किसके जरिए से? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। और उसके मौजों का कोई जिक्र नहीं कि उसके मौजे हुए, उसके ये जिक्र नहीं है कि उसने बदरुओं को निकाला, उसका ये भी जिक्र नहीं है कि उसने बीमारों को अच्छा किया, कोई जिक्र नहीं है। लेकिन ये जिक्र है उसने सारे इस्राएल में अंजील की मुनादी कर दी, तौबा की मुनादी कर दी। और ये सारा क्रेडिट वो खुदा को देता है। वो कहता है वो बड़े, मैं घटूं, सारी इज्जत उसको मिले। वो कहता है मैं तो उसकी जूतियों के तस्मे खोलने के लायक नहीं हूं। जब उससे कहा गया तू कौन है, क्या तू वो है, उसने कहा नहीं, मैं तो उसकी जूतियों के तस्मे खोलने के भी लायक नहीं हूं। मैं तो दूल्हे के साथ जो होता है सरवाला, मैं तो सहवाला हूं, असल दूल्हा तो मेरा यीशु है। बोले हालेलुया। ये इसहाक, ये मैं बता रहा हूं आपको, यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों को, वो कहता है दूल्हा वो है, मैं तो दूल्हे का दोस्त हूं। सारा क्रेडिट उसने खुदावंद को दिया। बोले हालेलुया। अगर कोई रूह बच जाए आपके वसीला से, आपकी तालीम देने से, खुदावंद को जलाल दें। कोई बीमार आपकी दुआ से अच्छा हो जाए, खुदावंद को जलाल दे। कोई मौजज़ा आपके वसीला से हो जाए, खुदावंद को जलाल दे। कोई बदरू आपके यीशु के नाम से हुक्म देने से निकल जाए, उसको जलाल दे कि ये सब कुछ उसने किया है। बोले हालेलुया। मैं नहीं वो मुझ में जिंदा है, वो मुझ में जीता है, वो यानी खुदा, उसको क्रेडिट दे, अपने आप को ना दे। मैं किसकी असल में बात कर रहा हूं, कहां से बात छिड़ी है? इसहाक से। इसहाक ने खुदा को क्रेडिट दिया। इसी आयत में कुछ उसने और भी कहा, आखिरी हिस्सा, और हम इस मुल्क में बरोमंद होंगे। ये उसका प्रोफेटिक वर्ड था, नबूवती कलाम। अभी आए ही हैं, अभी कुआं खोदा ही है, तो कहा कि खुदावंद ने ये किया है, और साथ ही कहा हम इस मुल्क में बरोमंद होंगे, हम फ्रूटफुल होंगे, हम समरावर होंगे, हम खुशहाल होंगे, हम प्रॉस्पर होंगे इस मुल्क में। ईमान था उसका। अभी कुछ भी नहीं है, आपसे कहता हूं कुछ भी नहीं है, हाथ में ईमान रखे कि हम तरक्की करेंगे। मैं आपको बताऊं, जब हमने 1984 में गुडनिस हाई स्कूल के नाम से स्कूल शुरू किया, तो स्टार्ट में आपको पता ही कि थोड़े से बच्चे आते हैं, थोड़ा सा बिजनेस होता है। जब कभी किसी ने मुझसे पूछा कि स्कूल का क्या हाल है, कैसा चल रहा है, मैं कहता तो बेहतरीन, बहुत अच्छा चल रहा है। हाँ जी, स्कूल का क्या हाल है? बहुत अच्छा। हाँ जी, स्कूल कैसा चल रहा है? जहां मैं गुजरता था लोग पूछे थे स्कूल कैसा चल रहा है, मैं कहता तो बेहतरीन। और एक दिन आपको पता कि वो बेहतरीन दर्जे तक पहुंचा। जब आप शुरू में ही अपने जो काम को खुदावंद की मर्जी से शुरू किया है, उसमें खुदावंद को जलाल देंगे तो खुदावंद आपको बरोबंद करेगा। बोले हालेलुया। दाऊद के बारे में किस किस ने सुना है? दाऊद बादशाह बना कहां से? भेड़शाला में से। भेड़ों को चराने वाला शख्स था, वहां से उसको बुलाया। यस्सी का बेटा था। सैमुअल ने यस्सी से कहा तेरा कोई और बेटा भी है? उसने कहा हाँ है। उसने कहा बादशाह बनना है, वो तो भेड़ बकरियां चराता है। उसने कहा जल्दी कर उसको बुला। और जैसे ही आया सैमुअल ने कहा यही वो है। अब दाऊद मगरूर नहीं हुआ कि मैं कहां था, मुझे बादशाह बना दिया, मगरूर नहीं हुआ। वो कहने लगा खुदा ने मुझे पाताल से निकाला है, और खतरे ते टोए ते खोबिया जो मैनू कट के ले आया बाहर। वो कहता है ये तख्त और ताज ये सारा उसी ने दिया है, मैं तो कुछ भी नहीं था, मैं तो एक लड़का था, मैं तो भेड़ बकरियां चराने वाला था। और फिर सुनिए खुदा को क्रेडिट वो क्या देता है। जब उसकी हुकूमत खत्म होने वाली थी, मरने वाला था, तो उसके पास लाखों करोड़ों के हिसाब से दौलत आ गई थी। और ये दौलत उसने जमा की थी कि हैकल बनाई जाएगी खुदावंद के लिए, खुदावंद के लिए हैकल बनेगी। और हालांकि उसने नहीं बनाई, उसके बेटे सुलेमान ने बनाई, लेकिन दौलत इसने पहले से जमा कर ली, बहुत माल मता जमा कर लिया, सारा कुछ जमा करके कहता है ये उसका है, ये उसके लिए है, ये सब उसने दिया है। आइए पढ़ते हैं
पहला तवारीख 29 बाब की 10वीं से 12वीं आयत। देखिए क्या लिखा है, प्लीज अपनी निगाहें जो पढ़ सकते हैं वो यहाँ स्क्रीन पे रखें। लिखा है, बस दाऊद ने सारी जमात के आगे खुदावंद का शुक्र किया और कहा, दाऊद कहने लगा, ऐ खुदावंद हमारे बाप इस्राएल के खुदा, तू अब्दुल मुबारक हो। ऐ खुदावंद अज़मत और कुदरत और जलाल और गलबा और हिशमत तेरे ही लिए है, क्योंकि सब कुछ जो आसमान पर जो जमीन में है तेरा है। बोले हालेलुया, बोले हालेलुया। और आगे जाके वो कहता है, ऐ खुदावंद बादशाही तेरी है और तू ही बहैसियत सरदार सबों से मुमताज है, और दौलत और इज्जत तेरी तरफ से आती है और तू सबों में हुकूमत करता है। तेरे हाथ में कुदरत और तवानाई है, तू सरफराज करता और सबों को जोर बख्शता है, सबों को जोर बख्शना तेरे हाथ में है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं आपको ये स्लाइड भेजूंगा, ये आयत ज़बानी याद कर लें, ये तीनों आयत, और अपनी दुआ में इस आयत को दोहराया करें। आज ही इन दोनों आयतों को ज़बानी याद करें, और जब आप दुआ करें, देखिए मैं दुआ करने लगा हूं, ये कोई सो रहा है उसको जगा दे। ये दोनों आयत 10वीं 11वीं 12वीं आयत ज़बानी सीखें। मैं आपको स्लाइड भेज दूंगा, बाइबल में से ज़बानी सीखें, और जब आप दुआ करें, मैं करने लगा हूं, तो आंखें बंद करके जब ज़बानी सीखी होगी तो कहें, ऐ हमारे खुदावंद तेरा शुक्र हो, ऐ दाऊद, ऐ इस्राएल के खुदा, तू अब्दुल मुबारक हो। ऐ खुदावंद अज़मत और कुदरत और जलाल और गलबा और हशमत तेरे हैं। ये सारी दुआ को अपनी दुआ बना लें। हर रोज दुआ से पहले खुदावंद को जलाल दे। गिव क्रेडिट टू गॉड, जो कुछ उसने दिया है उसके लिए खुदावंद का शुक्र करें। अपने जॉब के लिए शुक्र करें, अपनी बीवी के लिए शुक्र करें, अपने बच्चों के लिए शुक्र करें, अपने घर के लिए शुक्र करें। उसका शुक्र करें जो आपको घर का किराया देता है, उसका शुक्र करें जो आपको सफर के लिए, गाड़ियों में फिरने के लिए, रिक्शों में फिरने के लिए पैसा देता है, जो हर रोज आपको ग्रोसरी के लिए मुहैया करता है, उसका शुक्र करें। सारा जलाल उसको दे। बोले हालेलुया। तो रहबोत की स्टोरी से आपने क्या सीखा कि इसहाक ही गेव क्रेडिट टू गॉड, वो खुदावंद को जलाल देता था। उसने कहा खुदावंद तूने ये किया है। दाऊद कहता है तेरा ये सब कुछ किया हुआ है। और आगे सुलेमान ने जब हैकल बनाई, वो भी कहता है खुदावंद मैंने कुछ भी नहीं किया, ये सब तूने किया है। बोले हालेलुया, बोले हालेलुया। और इस कहानी से हम क्या सीखते हैं? हमें सीखना है, हमें ईमान पे कायम रहना है, हमें हिम्मत नहीं हारनी, हमें साबित कदम रहना है, और नाकामियों से परेशान नहीं होना, दस्तबरदार नहीं होना, हिम्मत नहीं हारनी, बढ़ते चले जाएं। अगर नाकामियां हैं तो बरकत भी मिलेगी, अगर नाकामियां हैं तो कामयाबी भी होगी। रहबोत आपके रास्ते में है, रहबोत आपको मिलने वाला है, नई बरकत मिलने वाली है, नए कुआं मिलने वाला है। और सुन लीजिए, यीशु मसीह ने कहा जिंदगी का पानी मैं हूं, असली पानी मैं हूं, जिंदगी का पानी मैं हूं। अगर कोई इस पानी में से पिएगा कभी प्यासा ना होगा। यीशु ने सामरी औरत से कहा ये पानी जो मैं दूंगा, जो कलाम है, ये तेरी जिंदगी में से चश्मा बन के निकलेगा, नदियां बन के निकलेगा। ये रहबोत खुदा का कलाम है, ये पानी का सर चश्मा है, ये कुआं है। इस पानी को पिए, इसे लोगों तक पहुंचाएं, इसे लोगों तक पहुंचाएं। ये खुदा का कलाम है। बोले हालेलुया। और रहबोत आपकी जिंदगी में होगा तो बरकतें ही बरकतें होंगी। यशवा के पहले बाब में लिखा है, नबूवत की ये किताब, शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, तुझे दिन और रात इसका ध्यान हो, तू एहतियात करके इस पे अमल कर, तब ही तुझे इकबालमंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा। जब कुआं अंदर आ जाएगा, जब पानी का सर चश्मा अंदर आ जाएगा, जब यीशु का कलाम आपके अंदर आ जाएगा, रहबोत नई बरकत रोज रोज मिलती चली जाएगी। खुदावंद आपके साथ हो। आइए जरा एक लम्हे के लिए खड़े हो जाए।